السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و آقائی ماوائی ملجائی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، کنز الکرامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، مجدد اعظم، مجدد میات حاضرہ، الامام الحافظ القاری المحدث شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا میرے مرشد کریم کے مزار پر انوار پر اور مزار اقدس پر کروڑوں اور بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات عالیہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی احباب سے گزارش کر رہا ہوں، اہل سنت کے نوجوان اور اہل سنت کے وابستگان سے گزارش کرتا ہوں کہ بالخصوص ان ایام میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اسی مناسبت سے امام احمد رضا کا ہی پیغام ہم ان ویڈیو کے ذریعے 10 عقائد کا سلسلہ ہم آپ تک پہنچانے کی سعادت کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے کہ وہ شہنشاہ زمین و آسمان ہے اور مالک و بادشاہی آسمان و زمین ہے، اس پر کلام کیا تھا۔ آج کچھ اس کی صفات ہیں، ان پر کلام ہوگا، جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا حیات ہے، زندہ ہے، اس کا کلام کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا سماعت کرنا، سننا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیکھنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارادہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت ذاتیہ ہے، ذاتی صفت ہے، اپنی صفت ہے۔ اس صفت کے پانے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کی اپنی صفت ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، یہ اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ صفت ذاتیہ آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ یہ ایسی صفات جن کا میں نے نام لے لیا، ان صفات سے اللہ رب العالمین جل وعلا موصوف ہے، ان صفتوں کا وصف اس میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی ضد جو ہے وہ اس میں پائی نہیں جاتی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا، جیسے کہ میں مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو، حیات ہے، زندہ ہے، تو زندے کا جو ضد ہے وہ مرنا ہے، زندگی کا جو ضد ہے وہ موت ہے، تو موت اس پر وارد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہ جو میں نے صفات آپ کے سامنے بیان کی، ان صفات سے وہ موصوف ہے، یہ وصف اس میں موجود ہے، لیکن جو ان صفتوں کے ضد ہے، ان صفتوں کے جو ضد ہے، وہ ضد اس میں موصوف نہیں، وہ وصف اس میں نہیں۔ حیات کا ضد مرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے منزہ و پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کلام کرتا، وہ گنگا نہیں، اس سے منزہ و پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، وہ بہرا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، وہ اندھا نہیں ہے۔ یہ اس کی صفت ذاتیہ ہے، ان صفات کو امہات الصفات بھی کہا جاتا ہے۔ جن صفات سے اللہ رب العالمین جل وعلا موصوف ہو، وہ وصف اس میں موجود ہو، اور ان صفات کی جو ضد ہے وہ اس میں موجود نہ ہو، ان کو صفت ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، رزق دینا، غنی کرنا، فقیر کرنا، صحت دینا، بیمار کرنا، ایسی جو ساری صفات ہیں،
ان صفات سے بھی وہ موصوف ہے، یہ صفتوں کا وصف بھی اس میں موجود ہے، لیکن ان کی جو ضد ہے اس ضد سے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا موصوف ہے، لیکن ان کا اثر مخلوق پر لوٹتا ہے۔ ان کو ہم صفت اضافیہ یا صفت فعلیہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، صحت دینا تو یہ مخلوق کی شان ہے، یہ ایک انسان، ایک مخلوق کی ضرورت ہے صحت دینا۔ اب یہ صحت دینا اللہ رب العالمین جل وعلا کی دست قدرت میں ہے، لیکن بیمار کرنا، اس کی جو ضد ہے صحت کی، صحت دینے کی جو ضد ہے وہ ہے بیمار کرنا۔ یہ بیمار کرنا بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی دست قدرت میں ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ انسان کو صحت بھی دیتا ہے، بیمار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کے مخلوق پر لوٹتا ہے۔ صفات ذاتیہ کیا تھی؟ صفات ذاتیہ یہی تھی کہ وہ ان صفتوں سے موصوف ہے، لیکن اس کا ضد، ان صفتوں کا ضد سے وہ موصوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ صفت اضافیہ یا صفت فعلیہ آپ کہیے، ان صفتوں سے بھی وہ موصوف ہے، اور ان صفتوں کا جو ضد ہے اس سے بھی وہ موصوف ہے۔ ان صفتوں کا بھی وصف اللہ رب العالمین جل وعلا میں ہے، لیکن اس کا اثر مخلوق پر لوٹتا ہے۔ اور جتنی بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات ہیں وہ ان صفتوں سے ازلاً، پہلے سے ہی، جس کی کوئی ابتدا نہیں، موصوف تھا، ان صفتوں کا وصف اس میں موجود تھا۔ جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا قدیم ہے، یعنی کہ اس کی ذات کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت سے ہے، اس پر کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا بے قید ہے، قدیم ہے، قدیم کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اسی طرح سے اس کی صفات بھی قدیم ہے، ان کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا رب العالمین والی صفت سے تب بھی موصوف تھا جب کوئی پرورش پانے والا نہ تھا۔ آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت صفت رحمت ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم، تو اس صفت سے وہ موصوف تب بھی تھا جب کوئی رحم پانے والا نہیں تھا۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پیدا کرنے والی صفت سے، خلق تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، اس پیدا کرنے والی صفت سے اللہ رب العالمین جل وعلا موصوف تھا، یہ وصف اس میں تھا، تب بھی تھا جب کوئی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا اس صفت کا مستحق نہیں ہوا، بلکہ وہ قدیم سے ان ساری صفتوں سے موصوف تھا، یہ ساری صفتوں کا وصف اس میں موجود تھا۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اسی طریقے سے اس کی ساری صفات بھی قدیم ہے، اس کی کوئی صفت حادث نہیں ہے کہ یہ چیز اس نے کر دی ہے اس کے بعد وہ اس نام کا مستحق ہوا، نہ نہ نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمان کا اس پر عقیدہ اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی قدیم ہے اور اپنی جملہ صفات کے اعتبار سے بھی قدیم ہے۔ اس نے کوئی چیز بنانے کے بعد وہ اس صفت کے نام کا مستحق نہیں ٹھہرا، بلکہ اس صفت سے بھی وہ موصوف تھا۔ تو یہ اس پر ایک مختصر سا کلام تھا۔ اس کے مزید اسی اللہ رب العالمین جل وعلا عقید توحید جو تمام عقائد کی اساس اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے نا، تو اسی عقیدے کے بارے میں ہم مختصر سا کلام دن بدن آپ کے گوش و گزار کریں گے، اور میں اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا گو ہوں کہ اس ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوئی خطا قصدن یا سہون اگر ہو جائے اس کو درگزر فرمائے۔ العالمین جل وعلا اس ساری بات کو آپ کے لیے اور میرے لیے مشعل راہ بنائے اور ہمیں ہدایت سے ہمکنار فرمائے۔ آپ سے دعا گو ہوں اگر کچھ آپ کو ہماری بات سے فائدہ پہنچا تو فقیر کے حق میں دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اسی حق پر اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی حق کی علم کو تا عدم وفات بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔